بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ حسن کی ملکہ شہزادی، اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہتا رہا، وہیں پہ سوتا وہیں پہ جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال میں مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا، مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی، تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گوندا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس لیے اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے۔ آگ مجھے کھا رہی ہے، جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا، اور وہ حبشی ایک بار پھر مر گیا، اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا گوندا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی۔ ایک عورت اپنے بال جھڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیرے باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، بھائی ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی، یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فرشتہ ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا
تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنے خاوند کا سر اٹھا کر نیچے رکھا، خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا میری حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر، پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا تو ہی اسے بتا تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں ٹکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تم اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح سے اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار سیاکار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جس نے ایسے انسان کو دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا، اور جس نے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اس عورت کو دیکھ لے۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا، آپ نے فرمایا کاش تو نے میرے رب کریم سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو نے اپنے رب سے کر لیتا، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تکلیف فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ رہتی۔ بے وفاؤں سے عشق نے تمہیں ہلاک کر دیا تھا، بے وفاؤں سے عشق نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔